السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں حاضر ہوں آپ کے سامنے سورہ آل عمران جز 3 آیت 82 اور 83، 82 اور 83 کی تلاوت کریں گے۔ اس کے اندر نکلنے والے تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری ویڈیوز سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ چلیں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں قرآن کے پیش پہ چلتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون۔ یہیں تک۔ اب اس کے اندر نکلنے والے تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط کو بتلا رہا ہوں، اور اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں اور میری ویڈیوز سے آپ فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو پلیز میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی جو اس کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی دوسری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ فمن تولى بعد ذلك فمن تولى اخفاء حقیقی کیوں؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد نون ساکن جس نون کے اوپر جزم ہو، قاعدہ یوں ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرف، جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ 15 حروف آئیں گے تو وہ ناک میں آواز کو چھپا کر لے جائیں گے، چھپا کر پڑھیں گے۔ فمن تولا، کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ بعد ذا یا بھی کھڑا زبر ہے۔ فاولائک، یہ مد متصل ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد فاولا ای جو ہے دونوں ایک ہی کلمہ ہے۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں مد متصل ہوتا ہے، اس میں توسط اور طول ہے۔ هم الفاسقون، فا الف مدہ ہے، کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کی ہوتا قون، اور وقف کی صورت میں یہ مد عارض وقفی ہوگا، اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہے۔ قاعدہ ہے کہ حروف مدہ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، واو سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، اور یا سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ، یعنی حروف مدہ 3 ہے، الف یا واو، الف یا واو۔ قون، افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض۔ افغیر، یالین ہے یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یالین ہوگا، اور غین کو پور پڑھیں گے، غی را کو پور پڑھیں گے، کیوں؟ را کے پر زبر یہ پیش ہو تو را پور پڑی جاتی ہے۔ دی یا مدہ ہے، نلا اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے تو اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا۔ یب با پر قلقلہ بتایا تھا کہ ہم حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم اور دال۔ جب بھی ان 5 حرفوں پر جزم ہوگا، چاہے وہ رکنے کی صورت میں ہو یا ملانے کی صورت میں، یعنی وقف کی صورت میں ہو یا وصل کی صورت میں، تو وہاں قلقلہ کریں گے۔ یب غو و مدہ، وَلَهُ أَسْلَمْ، دونوں الگ الگ کلمے تو مد منفصل ہے، اس میں قصر اور توسط ہے، یعنی ایک الف سے لے کر 2 الف تک اس کو
کھنچ کے پڑھیں گے. وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا. من اخفا حقیقی کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے فا. فی السماوات دونوں جگہ کھڑا زبر. والارض رائے ساکنہ سے پہلے زبر یہ پیش ہو تو رائے ساکنہ پور پڑی جاتی ہے. او ضاد کو پور پڑھیں گے. تو واولین واو ساکن سے پہلے طا کے پر زبر ہے. طوعا وكرها وإليه يرجعون. طو واولین عن وكرها ادغام مع الغنہ. تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرف. یا واو میم اور نون میں سے واو ہے تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے. کرہا رائے ساکنہ سے پہلے زبر ہے تو را کو پور پڑھیں گے. ہاں و الی. اور یہاں بھی تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے واو ہے تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے. الی یا الین یرجعون رائے ساکنہ سے پہلے زبر یہ پیش ہو تو رائے ساکنہ پور پڑی جاتی ہے. یور یہاں پیش ہے تو پور پڑیں گے. جعون وقفہ کی صورت میں یہ مد عارض وقفی ہوگا. اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہے. قاعدہ وہی کہ حروف مدہ کے بعد ہم وقفہ کر رہے ہیں عارضی طور پر تو وہ مد عارض وقفی ہوگا. چلے ایک مرتبہ اس کو متن پڑھتے ہیں. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون.